مسائل و احکام تکبیر تحریمہ کی صورت یہ ہے کہ اول اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے، جب وہ کانوں کے مقابل ہو جائیں تو پھر تکبیر کہے، اس لیے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا بمنزلہ نفی کے ہے، یعنی اس نے ما سوائے اللہ تعالیٰ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ داہنا ہاتھ مانند آخرت کے ہے اور بائیں مانند دنیا کے، اور ہاتھ اٹھانے میں نفی کبریائے غیر اللہ سے ہے، اور قول اللہ اکبر بامنزلہ اصابت کبریا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور نفی اثبات میں مقدم ہوتی ہے، جیسا کہ کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ اس میں نفی مقدم ہے اور اصابت مؤخر، پس ہاتھ پہلے اٹھانے چاہیے اور بعدہ تکبیر کہنی چاہیے۔ نیز تکبیر تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے، لہذا اگر جھکے تکبیر کہی تو جائز نہیں، اگر جھکنا قیام کے قریب ہوگا تب تو نماز ہو جائے گی، اور اگر رکوع کے قریب ہوگا تو نماز شروع نہ ہوگی۔ اس مسئلے کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اکثر لوگ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے۔ تکبیر افتتاح کے الفاظ تین ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ الکبیر۔ اگر ان کے بدلے اللہ اجلا کہہ دیا یا لفظ اللہ کے بعد اسماء اللہ تعالی میں سے کوئی اور اسم لگا دیا تو بھی جائز ہے، مگر بہتر اور مقبول باہ اللہ اکبر ہی ہے۔ مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر مقتدی کو یہ شک ہوا کہ اس نے امام سے پہلے کہی ہے یا بعد تو اسے اپنی غالب رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبین رحمت اللہ کے نزدیک مقتدی کو امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہنی چاہیے تاکہ مذکورہ بالا شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے اور اس لیے اسے شروط الصلاۃ کے باب میں بیان کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نے اسے ارکان الصلاۃ کے باب میں اس لیے بیان کیا ہے کہ مقدمین و متأخرین نے اس کو ارکان الصلاۃ ہی میں رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے جیسے دروازہ گھر سے، اس لیے اس کا ذکر نماز ہی کے ساتھ مناسب ہے۔ نماز کا پہلا رکن قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اس طرح تھوڑی دیر ٹھہرنے سے قیام ادا ہو جاتا ہے۔ فرض اور واجب نمازوں میں صرف اس قدر قیام فرض ہے جس میں بقدر ضرورت قرات پڑھی جائے، اور نفل نماز میں قیام فرض نہیں۔ نفل نماز بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ بغیر عذر کے ایک پاؤں پر قیام کرنا مکروہ ہے۔ رد المختار، مسئلہ اگر کوئی شخص بیماری یا برہنگی کی وجہ سے یا زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھے تو جائز ہے، کیونکہ وہ صاحب عذر ہے، یعنی کھڑے ہونے سے معذور ہے۔ رد المختار، مسئلہ جتنی قرات فرض ہے اتنی ہی دیر قیام بھی فرض ہے، اس سے زائد بقدر سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے پڑھنا واجب ہے، اور اس سے سنت ہے یا مستحب۔ رد المختار، مسئلہ اگر ایک شخص جلدی کی وجہ سے جماعت میں جھکے آ کر شریک ہو گیا اور صرف تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر انتقال نہ کہہ سکا، یعنی وہ تکبیر جو رکوع میں جاتے وقت کہی جاتی ہے، تو اب اگر وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ ہاتھ گھٹنوں پر جھک رہے ہیں، یعنی بالکل رکوع کی حالت میں شریک ہوا، تو اس کو یہ رکعت نہیں ملی، کیونکہ رکعت میں قیام فرض تھا اور اس کو قیام نہ ملا۔ اور اگر کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور پھر رکوع کیا مگر رکوع میں جانے کی تکبیر نہیں کہی تو قیام صحیح ہے اور رکعت بھی مل جائے گی۔ رد المختار، مسئلہ اگر ایک شخص مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی،
بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اور گھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے گھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ قیام فرض ہے اور جماعت واجب ہے۔ واجب کے لیے فرض ترک نہیں کیا جا سکتا۔ دارالمختار۔